فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لائق صد احترام صدر محترم، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، آج مدرسہ احمدیہ سلفیہ کہ اس 30ویں سالانہ تقریری پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے آفات و بلیات اسباب و علاج۔ محترم سامعین، اس دنیا میں کوئی بھی انسان اور کسی بھی انسان کو نہ ہمیشہ کے لیے خوشی حاصل ہے نہ غم، بلکہ کبھی خوشی ہے تو کبھی غم، کبھی درد و الم ہے تو کبھی فرحت و مسرت، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت، کبھی تکلیف ہے تو کبھی آرام۔ یہ سلسلہ ہر فرد بشر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں۔ کبھی ہمیں اخبارات و جرائد سے یہ خبریں ملتی ہیں کہ فلاں شخص ٹینشن یا مالی پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر بیٹھا، فلاں علاقہ زلزلہ یا طوفانی بارش کی وجہ سے جان و مال کا کافی کچھ نقصان اٹھا رہا ہے، اور ابھی کچھ عرصے سے ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا قدرتی آفات کی زد میں ہے، اور ان آفات میں کرونا وائرس قابل ذکر ہے، جس نے انسانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور بے شمار لوگوں کو مصیبت و پریشانیوں میں ڈال دیا ہے۔ محترم سامعین، ان مسائل کا سائنسی تجزیہ اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ انسانی زندگی میں آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کا دینی پہلو سے بھی تجزیہ کیا جائے، قرآن و سنت سے ان آفات و بلیات سے بچاؤ کے لیے رہنمائی لی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کا گہرائی سے مطالعہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ آفات و بلیات کے آنے کے متعدد اسباب ہیں۔ نمبر 1، نیکوکاروں کے لیے آزمائش۔ اللہ تعالیٰ آفات و بلیات کے ذریعے اپنے نیکوکار اور مخلص بندوں کو گاہے بگاہے آزماتا رہتا ہے۔ فرمان الہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بھوک اور خوف کے ذریعے، مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیکوکاروں کو مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ مخلص لوگ آفات و بلیات پر دل شکستہ ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ نمبر 2، قدرتی آفات مجرموں کے لیے اللہ کا عذاب بن کر آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا ذکر کیا ہے جنہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ سورہ حاقہ میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، کہ قوم ثمود اور قوم عاد نے قیامت کے دن کو جھٹلایا تو ہم نے قوم ثمود کو سخت چیخو پکار اور قوم عاد کو تیز و تند ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ محترم سامعین، آفات و بلیات کے آنے کے اسباب میں سے ایک سبب گناہوں کی کثرت بھی ہے۔ قرآن مجید نے گناہوں اور آفات کے باہمی تعلق کو مختلف مقامات پر واضح کیا ہے۔ سورہ شورى میں ارشاد ہوا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں، اور اللہ تو بہت سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے سمجھنا مشکل نہیں کہ انسانوں کے گناہوں کے نتیجے میں معاشرے آفات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کو دیکھیں، آج اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں پچھلی قوموں کی تمام برائیاں موجود ہیں۔ بے حیائی کا چلن عام ہے، گھناؤنے جنسی جرائم وجود میں آ چکے ہیں، معصوم بچے بھی بد اخلاقی سے محفوظ نہیں، کاروباری معاملات میں دھوکہ دھڑی اور جھوٹ بالکل عام ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ان حالات میں اگر ہمارا معاشرہ آفات کا شکار اور ہم مسائل کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں تو اس میں چنبے والی کون سی بات ہے؟
محترم سامعین، اگر ہم ان آفات اور بلیات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا جن کی رہنمائی ہمیں شریعت نے کی ہے۔ نمبر 1، توبہ و استغفار کرنا۔ اگر انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمان الہی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار ایک بڑا بابرکت عمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے استغفار اور مغفرت طلب کرنے کی تلقین کی اور انہیں اس عمل کے فوائد سے آگاہ کیا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا، وہ تمہیں اولاد اور مال و جائیداد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آفات و بلیات سے بچاؤ کے لیے دوسرا عمل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کے ذریعے وہ بہت ساری مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر پریشانی اور مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہی اللہ مصیبت و پریشانیوں کو دور کرنے والا اور رنج و الم سے نجات دینے والا ہے۔ فرمان الہی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے جو پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرے، اور کون ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ محترم سامعین، آفات و بلیات سے بچاؤ کے لیے تیسرا عمل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری بجا لانا۔ میرے بھائیوں، بستیوں، قوموں اور لوگوں کو جن وجوہ کی بنا پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بھی ہے۔ فرمان الہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم ضرور اور زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں متعدد نعمتوں سے نوازا ہے جن کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ ہم نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی، جن کی وجہ سے ہم مسائل کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، ہم آفات و بلیات کے دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اگر ہم ان آفات اور بلیات سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم ان پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو ہمیں شکر گزار بندہ بن کر زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔